کون سی کتاب معلوم؟ مسلم شریف. میں اہل حدیث ہوں، میں بخاری مسلم ہوں. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوں میں بخاری مسلم ہی بول رہا ہوں نا. میں کہاں کی مسلم ہے؟ کہاں آپ کی جو مدرسے میں جو سو رہی ہے، جو پیپرز آپ ٹچ نہیں کرتے. I used to read all the chapters. You don't touch these chapters at all. نئے ہتے ہو پیپراں، یہ نماز کے پیپراں پرانے ہو کر رہتے، تسبیح کے پیپراں، وہ اس کے پیپراں، یہ سب مجھ نہیں رہتے. ہمیں پورا پڑھتے اللہ کے فضل سے. تو مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور کے خلاف کیا کرتے تھے لوگ؟ جو بھی آدمی مکے میں نیا آتا، یہ جا کر حضور کے خلاف بول دیتے، جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، ذہن برابر نہیں ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. ایک آدمی آیا یمن سے، اس کا کام کیا تھا؟ پڑھ کر پھونکتا تھا. بیمار ہو گئے، پڑھ کر پھونکتا تھا. وہ پڑھ کر پھونکنے آیا تو اس نے سنا نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، نعوذ باللہ. یہ سننا تھا. اس نے کہا اگر میں اس آدمی کو دیکھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ان پر پڑھ کر پھونکوں گا دماغ اچھا ہونے کے لیے، نعوذ باللہ. ابھی آیا حضور سے ملا، دیکھیں حضور کا صبر. آ کر کہتا ہے انی ارقا من هذا الريح، میں یہ پڑھ کر پھونکتا ہوں، فہل لک، آپ پر پڑھ کر پھونکوں کیا؟ ہمیں سنتے ہی کیا ہو جائیں گے کہ شیر بولا، میں کیا؟ نہیں، دین علماء کو صبر کرنا چاہیے، صبر سے رہنا. اگر پوچھتا ہے آپ کے اوپر پڑھ کر پھونکوں کیا؟ حضور دلوں کو جاننے والے، کون سا دل مسلمان ہونے والا ہے معلوم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آ کر پوچھتا ہے میں آپ کر پڑھ کر پوچھوں کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد تم پڑھ کر جو کرنا ہے کرو. اب وہ حضور کی بات سن رہا ہے، نبی سمجھ کر نہیں، مولوی صاحب سمجھ کر نہیں، ٹیچر سمجھ کر نہیں، حضور کی بات کیا سمجھ کر پوچھ رہا ہے؟ نعوذ باللہ. وہ آدمی جس کا دماغ صحیح نہیں ہے اس کی بات کیسا سنیں گے؟ بولو انہیں آ کے بولتا میں ڈاکٹر بولتا کھیل پاک میں، نہیں ڈاکٹرا آما نان ڈاکٹر انگلے سرجری پڑھنا پورے. ہمیں کیا کرتے ویسا نہ انہیں سنا رنگا، ویسا سننے والا سن رہا ہے. کیا بولے حضور؟ ان الحمد للہ، بے شک ساری تعریفیں اللہ کی. جو ہم خطبے میں پڑھا نا، کیا تبھی اثر ہوا؟ نہیں ہوا. ان الحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ کی، نحمدہ، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ونستعینہ، ہم اس سے مدد لیتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا خدا ہے، اس کا شریک کوئی نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، خطبہ شروع ہو رہا ہے، کچھ نصیحت نہیں ہوئی. یہ سننا تھا. وہ آدمی بولا اعد علیہ کلماتک ہؤلاء، جو تم نے پڑھا نا، آپ نے جو پڑھا اور ایک مرتبہ پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مرتبہ پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھتے ہیں. تو اس وقت وہ آدمی کہتا ہے بھائی صرف خطبہ، لقد سمعت قول الکہنہ، میں نے کاہنوں کی باتیں سنی ہیں. کاہن کیا؟ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا. آکو دمیشور، بابا ڈامیشور، بابا ڈومیشور، کڑوراں کمالے کوئی نہیں، وہ پٹے معاف کرنا ڈائریکٹ ان کو ایسا کرنا. سو کیا عقل، اللہ آپ نصیب والے ہیں کہ اللہ آپ کو مسلم اور بخاری سنا رہا ہے. لاکھوں لوگ جا کر اس کی صورت کیسی ہے، لچا لفنگا ہے، اس کے ساتھ لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں. یہ محمد مصطفیٰ کا احسان ہے کہ کوئی ڈامیشور بامیشور ہم کو گمراہ نہیں کر سکتا. ہم سنیں گے تو بخاری اور مسلم کے عالم کی بات سنیں گے. کوئی ڈامیشور بامیشور مسلمان کو گمراہ نہیں کرتا. اتنا سارا ہندوستان بامیشوروں کا دیوانہ ہو کر ہے. صرف ایک قوم ہے کسی بامیشور کے پیچھے نہیں جاتی، وہ قوم ہے مسلمان قوم. کیوں؟ اس کو سکھانے والے محمد مصطفیٰ. کب سکھائے؟ 1,450 سال پہلے ایسا سبق سکھائے. ننگا ناچے ڈامیشور، ہم اس کے پیچھے جانے والے نہیں.
تو کہتے ہیں میں نے ڈامسوروں کی بات، کون سمجھے، میں نے ڈامسوروں کی بات سنی ہے، وقول السحرہ جادوگروں کی باتیں سنی ہے، وقول الشعراء شاعروں کی باتیں سنی ہے، فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، آپ کی ان باتوں کی طرح میں نے باتیں نہیں سنی۔ انشاءاللہ کبھی اس خطبے پر ہی بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ بَلَغْنَا قَامُوسَ الْبَحْرِ، یہ سمندر کی گہرائیوں کو یہ باتیں پہنچتی ہیں، ڈیپ میننگ ہے اس میں۔ اور پھر فرماتا ہے ہاتھی یدکا، آیا تھا پڑھ کر پھونکنے کے لیے، آپ کا ہاتھ بڑھائیے، ابایعک علی الاسلام، میں اسلام پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ کہ ایک اگر میں بولتا جاؤں وقت، شاید میرا وقت ختم ہو گیا۔ ایک عربی آئے، عربی کسے کہتے ہیں، گاؤں کے صحابی آئے، آیا بولنا جو کاما کرے ہی، آ کر دیکھیں جماعت بیٹھی ہے، صحابہ کی جماعت، آ کر کہہ رہے کیا یہ وہ آدمی ہے جس کو کہا جاتا ہے نبی ہے؟ کہا ہاں یہ وہی آدمی ہیں جن کو کہا جاتا ہے نبی ہے۔ تو کہتا ہے، وہ آدمی آ کر کہتا ہے سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص یہ آدمی ہے، اگر میری قوم مجھے یہ نہ کہتی کہ پرمیشن لیے بغیر ان کو قتل کر دیا، بڑا چوڑا آڑا تھا، تو میں ابھی ان کی گردن اڑا دیتا۔ حضور کے صحابہ کی مجلس میں آ کر کہہ رہا ہے کہ میں ابھی ان کو قتل کر دیتا، میری قوم پوچھے گی پرمیشن بولے بغیر کیوں قتل کر دیے، اس لیے ورنہ ابھی قتل کر دیتا، اتنا نفرت ہے اس آدمی سے۔ اب اس مجلس میں عمر ابن الخطاب ہیں، کیا کریں گے عمر ابن الخطاب؟ حضرت عمر دعنی فاقوم فاقتلہ، مجھے تھوڑا چھوڑیں، کھڑ کر اس کی گردن کاٹتا ہوں میں۔ حضور کو معلوم ہے کس کی گردن کاٹنا، کس کی گردن نہیں کاٹنا۔ غصہ نہیں آیا حضور کو، نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، یا عمر، اے عمر، اما علمتا، کیا تم نہیں جانتے، ان الحلیم کاد ان یکون نبیا، حلم کہتے ہیں غصے پی لینا، غصہ آنے کے بعد بھی عقل پر غصے کو چڑھنے نہیں دینا، حلیم کہتے ہیں اسے۔ کیا کہتے ہیں؟ حلیم کیا حضرت؟ کھاتے نہ ہو حلیم، حلیم کھا کو حلیم ہو جاتے، سو حلیم آپ کو کھائے وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اس کا نام حلیم، تو حلیم کا تو کھائیں گے۔ تو حلیم آدمی جو ہے قریب ہے کہ نبی بن جائے، یعنی نبیوں کے بعد جو درجہ ہے حلیموں کا ہے، یعنی ان کو غصہ نہیں آتا، وہ غصہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو اعرابی کی طرف حضور آئے، حضور پوچھے تم نے میرے خلاف ایسی باتیں کی نا، کیا چیز ہے تم کو یہ باتیں کرنے کو رکھی؟ میری مجلس میں میری عزت نہیں کرو گے کیا؟ یہ میری مجلس ہے، میری مجلس میں میری عزت نہیں کرو گے کیا؟ تو اور تم میرے خلاف اتنی ہلکی باتیں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا واللاتی والعزیٰ، لات اور عزیٰ کی قسم، لا مستی کر رہا ہے وہ، روڑیاں دیکھے، روڑیاں کو دیکھ ہی کہاں گئے معلوم نہیں، روڑیاں مرینا گر گئے کیا؟ ہمارے بچپن میں گلی گلی میں روڑی رنگا، وہ ناٹر کے دکان میں شیشے رنگے، لڑائی شروع ہوتی کہتی چھم، ورخی بسکٹ، ان کو ورخی بسکٹ وہ زمانے میں بہت بڑی چیز، ہاں وہ زمانے میں یلنیر کا نارل ملا تو بڑی نیوا، اب بچہ کو جا کو یلنیر کا نارل کھاؤ کہتے نہیں، یلنیر کا پانی پیتے نہیں، وہ زمانے میں ورخی، وہ 5 پیسے کی مٹھائی، 5 پیسے معلوم، میں 5 پیسے کے زمانے سے ہوں، 2 پیسے کے زمانے سے بھی رنگے شاید، آرنج کلر کی مٹھائی آئیں گی، چھن پھوڑتے، روڈیاں کی لینگویج سنے ہی، ٹاپ مستی سے باتیں کریں گے۔ اب یہ وہ مستی سے حضور کے پاس بات کر رہا ہے، اس کے پاس ایک گوہ تھا، گوہ بولتے ہیں ایک کیچوے کی طرح ایک جانور رہتا ہے، گوہ اردو میں کہتے ہیں، تمل میں اڈمبو۔ کیا کیا، اپنی تھیلی میں سے وہ گوہ اٹھا کر ڈال کر بولا لات اور عزیٰ کی قسم، جب تک یہ تم پر ایمان نہیں لاتا، یہ آپ پر ایمان نہیں لاتا، تب تک میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ اس کی مستی میں بولا انہیں، کس کے سامنے مستی کر رہا ہے؟ ایسی ہستی کے سامنے جس کی شان محمدی ہے۔ تو حضور نے کہا اگر یہ ایمان لایا تو مسلمان ہو جائے گا کیا؟ کہتے ہیں ہاں، مستی سے۔ حضور کہا سیدھا
اس گوہ سے حضور پوچھ رہے ہیں. دلائل النبوہ میں یہ حدیث ہے، امام بیہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ. حضور جا کر اس گوہ سے پوچھتے ہیں یا ضب، اے گوہ. حضور کا پوچھنا تھا، وہ گوہ جواب دے رہا ہے. فَأَجَابَهُ الضَّبُّ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کھلی عربی فصاحت زبان میں جواب دیتا ہے. سارے لوگ سن رہے ہیں. لبیک و سعدیک، حاضر ہوں میں، آپ کی سعادت ہے. یا زین من واف القیامہ، اے وہ جو قیامت کے قریب آ کر سب جگہ زینت پہنچا دیے. حضور پوچھتے ہیں من تعبد یا ضب، اے ضب تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو ضب کہتا ہے الذی فی السماء عرشہ، میں اس کی عبادت کرتا ہوں آسمانوں میں جس کا عرش ہے. وفی الارض سلطانہ، زمین میں اس کی سلطنت ہے. وفی البحر سبیلہ، دریا میں اس کا راستہ ہے. وفی الجنت رحمتہ، کیا زبان سے بات کر رہا ہے. حضور کی نظر کرم جس پر پڑ جائے اس کی زبان سے موتیاں نکلتی ہیں. جس کے دل میں عشق محمدی ہے وہ منہ کھولتا ہے تو دلوں کو لبھا لیتا ہے. تو ضبط بیان کر رہا ہے، میں اتنی اچھی عربی بیان نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، جہنم میں اس کی سزا ہے. حضور پوچھتے ہیں ہائے 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 فمن انا یا ضب، میں کون ہوں؟ وہ فرماتا ہے رسول رب العالمین، رب العالمین کے رسول ہیں آپ. خاتم النبیین، آخری نبی ہیں آپ. وقد افلح من صدقک، جس نے آپ کو سچ مانا وہ کامیاب ہوا. وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کو جھوٹلایا وہ برباد ہوا. یہ کہنے کے بعد وہ جو آدمی، اس کی حالت کیا ہوئی رہیں گی؟ مستی سب چلے گئی، اب حضور کا غلام ہو گیا. وہ آدمی کہتا ہے لا اتبع اثرم بعد عین واللہ، آپ کے بارے میں جو میں نے سنا تھا اس کے پیچھے میں نہیں جاؤں گا یہ دیکھنے کے بعد. یہ کہنے کے بعد وہ آدمی فرماتا ہے لقد جئتک، میں آپ کے پاس آیا. وما علی ظہر الارض ابغض الی منک، آپ سے زیادہ غصہ کسی اور پر مجھے نہیں آتا تھا، ویسے تھے آپ. وَإِنَّكَ الْيَوْمَ، آج آپ کیسے ہو گئے ہیں؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَالِدِي، میرے ماں باپ سے زیادہ آپ مجھ سے پیارے ہیں. آج حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، حضور کی تعریف کرتے ہی نیند آتی. میں نوٹ کرتا ہوں لوگوں کو، میں نماز کے بارے میں بیان کرتا ہوں، میں روزے کے بارے میں بیان کرتا ہوں، مزے سے سنتے ہیں. جو ہی حضور کی تعریف کرتا ہوں، کیا بد نصیب لوگ ہیں. ان کی دیکھیے، فرماتے میرے باپ سے زیادہ آپ سے محبت ہے مجھے. ومن عینی، میری آنکھوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے میری. ومنی، مجھ سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. وانی لاحبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بداخلی، میرے اندر سے. وخارجی، میرے باہر سے. وسری، میری چھپے ہوئے راز سے. وعلانیتی، میرے ظاہری پن سے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وانک رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حضور کی توحید ہے. سارا کمال حضور کا سنا، لیکن حضور کیا سکھا رہے ہیں؟ الحمدللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. الحمدللہ الذی ہداک بھی، تمام خوبیاں اللہ کی ہیں جس نے میرے ذریعے تجھے ہدایت دی. ان ھذا الدین یعلو ولا یعلا، یہ دین غالب رہے گا، اس پر کوئی چیز غالب نہیں ہوتی. ولا یقبل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نصیحتیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ آدمی، بڑی لمبی حدیث ہے انشاءاللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان جانیں. جب تک اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت نہیں کریں گے ایمان مکمل نہیں ہوتا. حضور کی محبت نہیں ہے اور نمازیں ہیں، روزے ہیں، تو یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے. میرے بھائی ایک انصاف کی بات میں کرتا ہوں. میرے والد صاحب سے مجھے محبت ہے. اگر کوئی آدمی میری والد صاحب کی تعریف کرے تو میں بیزار ہوں گا یا خوشی سے سنوں گا؟ اگر میں نالائق اولاد ہوں تو پسند نہیں کروں گا. میں تابع دار اولاد ہوں تو اس بات کو پسند کروں گا نا. آج افسوس کی بات یہ ہے جو حضور کی تعریف سننے کو کہتے ہیں اتنا تعریف کرنا کی، لیکن جو ہی ان کی گروپ کی تعریف شروع کرتے ہیں یہ دریا لکھ دیتے ہیں.
ہماری گروپ ہماری گروپ ہماری گروپ ہماری گروپ ہماری گروپ کہاں چلے گی معلوم؟ چاند پہ چلے گی، جوپیٹر میں بھی ہمارے مولانا بیٹھے ہیں، سیٹرن میں ہمارے مولانا داڑھی والے، وہ مولانا 1 گھنٹہ بات کرتا، حضور کی تعریف کربا منہ سے نکلتا نہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں تمہارے لیے جیسا تمہاری گروپ ہے سب کچھ تمہارے لیے نا، ہمارا کیا ہے؟ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، اپنا سب کچھ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں تو حضور کی تعریف سے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کا ہے، ہم کو وہی پسند ہے جو حضور کی چیز ہے، ہم کو نفرت اس سے ہے جس سے حضور سے نفرت ہے۔ کیوں؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے اللہ سے بھی مجھے محبت کرنی ہے تو جب تک میں محمد مصطفیٰ کا نہیں ہوں گا میں اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ آج کے زمانے میں ایک بات یاد رکھ لے، کوئی آدمی غلط جماعت ہے یا صحیح جماعت ہے کیسے دیکھنا؟ 2 چیزیں، ایک حضور اور اہل بیت کا تذکرہ اس کے زبان پر رہنا ہے، اور دوسرا صحابہ کی عزت اس کے زبان پر رہے۔ یہ 2 چیزیں جس زبان پر رہتی ہیں وہ زبان سے حق نکلتا ہے، اور جتنے بھی گمراہ ہیں یا تو صحابہ کے بارے میں بکیں گے، شیعہ صحابہ کے بارے میں بکے گا، جو بھی گمراہ ہے صحابہ کے بارے میں بکے گا، اور اس سے زیادہ حضور کی تعریف اس کے منہ سے نہیں آئے گی۔ میں لکھ کر دیتا ہوں آپ کے پاس، حضور کی یہ سب بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، کبھی نہیں پڑھیں گے اور یہ سنانے کی ذمہ داری بھی نہیں کہیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو اتنا کھولا ہے کہ جتنا حضور کی تعریف سنتے ہیں مزید ایمان ہمارا بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔